والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے نوجوانوں، میرے عزیز ساتھیوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ایک مختصر سا لطیفہ آپ کو بتاؤں کہ جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے. کسی زمانے میں 4 دوست ایک جگہ پر جمع ہوئے اور چاروں کو بہت بھوک لگی. اب اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا ملا، لیکن اتنا کھانا ملا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا اور باقی 3 کو بھوکا رہنا پڑے. اب ہے 4 آدمی اور بھوک بہت سخت لگی ہے اور کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کا تو پیٹ بھرے گا، باقی 3 کو بھوکا رہنا پڑے گا. چاروں مل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں. آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاروں کے 4 سو جاتے ہیں. صبح میں اٹھیں گے، چاروں اپنا خواب بتائیں گے، جس کا خواب اچھا ہوگا اس کو یہ کھانا نصیب ہو جائے گا. اب چاروں کے 4 سو جاتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پہلا ساتھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کھانا مجھے دے دو. پہلا ساتھی کھڑے ہو کر کہتا کہ کھانا مجھے دے دو. دوسرے 3 پوچھتے ہیں کہ بھائی تجھے کھانا کیوں دے؟ کہا کہ تم لوگوں نے جو بھی خواب دیکھا ہوگا لیکن میں نے تو اتنا اچھا خواب دیکھا کہ رات میں نے دیکھا میں پہلے آسمان کے اوپر گھوم رہا ہوں. میں پہلے آسمان پر گھوم رہا ہوں اور اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی اور پہلے آسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے وہ تم کو کہاں نصیب. تم نے خواب دیکھا ہوگا تو اپنے آپ کو زمین پر دیکھا ہوگا، لیکن میں نے جب خواب دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو پہلے آسمان پر دیکھا. اب دوسرے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھا دیا. کہا کہ تو رہنے دے، تیرا خواب تو کوئی اچھا خواب نہیں، تو پہلے آسمان پر تھا، تجھے معلوم نہیں میں خواب میں 4تھے آسمان پر گھوم رہا تھا. تو پہلے آسمان پر تھا، وہاں خدا کا نور اور خدا کی تجلی ہوگی، لیکن 4تھے آسمان پر جو خدا کا نور اور خدا کی تجلی تھی وہ تجھے کہاں نصیب ہوئی. اب تیسرا ساتھی سوچنے لگا کہ بھائی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. یہ پہلا والا پہلے آسمان پر، دوسرا والا 4تھے آسمان پر. اب تیسرا سوچنے لگا اگر میں 5ویں پر گیا تو یہ 4تھا 7ویں پر جائے گا. اس لیے تیسرے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تو 7ویں آسمان پر تھا. پہلے سے کہا کہ تو پہلے پر، دوسرے سے کہا تو 4تھے پر اور میں تو 7ویں آسمان پر. اور کہا کہ پہلے آسمان پر خدا کا نور جو بھی ہو اور 4تھے آسمان پر جو بھی ہو، لیکن 7ویں آسمان پر جو اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، ارے سامنے خدا کا عرش نظر آتا تھا. تو مجھے جو چیز ملی ہے وہ تم دونوں میں سے کسی کو نہیں ملی. بس تیسرے والے نے بھی اپنا خواب بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا. اب 4تھا والا بالکل سر جھکائے بیٹھا.
اب ان تینوں نے کہا کہ ارے بھائی تو تیرا خواب سنا؟ تو کہا مجھے تو بہت شرم آتی، میں کیا خواب سنا۔ اب بہت لوگوں نے، تینوں نے بہت اصرار کیا تو آخر میں اس نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، اتنا گھبرا دینے والا خواب دیکھا کہ اللہ کسی کو ایسا برا خواب نہ دکھائے۔ بس میں تو سویا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی تلوار لے کر میرے سامنے، اس کی شکل بھی بڑی ڈراؤنی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جن ہے جو تلوار لے کر میرے سامنے کھڑا اور مجھے کہتا ہے کہ کھانا کھا لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، کھانا کھا لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ بس میں گھبرا گیا اور میں نے پورا کھانا کھا لیا۔ بس جہاں اس نے کہا کہ میں نے پورا کھانا کھا لیا، وہ دوسرے تین ساتھی بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے ارے اتنا ڈراؤنا خواب تھا اور تلوار لے کر وہ جن تیرے سامنے آیا، تو ہمیں بلا لیتا، ہم تیری مدد کے لیے حاضر ہو جاتے۔ تو کہا کہ جس وقت وہ مجھ پر حملہ کرنے گیا میں نے تم لوگوں کو بہت چلایا، بہت پکارا، لیکن کرتا کیا، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی چوتھے آسمان پر، کوئی ساتویں آسمان پر میری آواز جاتی تو دنیا تک میری آواز رہتی، زمین تک میری آواز رہتی، لیکن پہلے آسمان پر کہاں آواز پہنچتی۔ تو میرے بھائیوں اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ من نام فاتا، جو سو جاتا وہ کھو جاتا ہے اور جو جاگ لیتا وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا۔ تو میرے بھائیوں ایک ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آنکھوں سے بھی جگائے اور اللہ دل کی آنکھوں سے بھی جگائے، اللہ ہمیں بصارت بھی نصیب کرے اور اللہ ہم سب کو بصیرت بھی نصیب کرے، اور جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اس وقت جس مضمون کو میں لے کر چل رہا ہوں یہ بڑا اہم اور نازک مضمون ہے، بس ارادہ کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کا روز تھا جس دن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے ہو۔ صحابہ کرام نے ایسا منظر کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی فرض نماز پڑھانے کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے اور اس کے بعد فرماتے اے میرے صحابہ، اللہ کے رسول فرماتے اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے چاہے وہ آخرت کو پسند کرے، اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے رسول خاموش ہوتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صف میں بیٹھے تھے دھاڑے مار کر رونے لگتے۔ روایت میں ہے فغشیہ ابو بکر، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا، سارے صحابہ ابو بکر کے پاس جمع ہو جاتے اور حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا قبول کرے چاہے آخرت قبول کرے۔ اس بندے نے آخرت قبول کر لی، اس میں آپ کے بے ہوش ہونے کی اور آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی ابھی بھی منبر پر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر ان کے قریب کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جانتا ہوں کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ بندہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان سے فیصلہ پوچھا کہ اے میرے نبی دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ آج ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ وہ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ ہمیں داد فراق دے کر چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ بس یہ جملہ حضرت ابو بکر کا کہنا تھا اور حضرت ابو بکر رونے لگے، صحابہ کرام کا پورا مجمع دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جملہ کہا قد صدق ابو بکر، کہ ابو بکر نے جو بات کہی بالکل سچ بات کہی۔
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا ایک ایک حرف سچ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، ہمارے نبی کہہ رہے کہ آج اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں خدا تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا، اب میں خدا کے پاس رہوں گا اور تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا جس سے صحابہ کرام کا دل پھٹنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آج کا دن میں آپ کے سامنے ہو، لیکن کچھ دن کے بعد یا تو تم کو میری یہ مسجد نظر آئے گی یا تو تم کو میری قبر نظر آئے گی۔ کچھ دن کے بعد تم مجھے نہیں پاؤ گے، یا تو اگر تمہیں میری یاد آ جائے تو مسجد نبوی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یا میرے روضے پر آ جانا، میری قبر پر آ کر وہاں تسلی حاصل کر لینا۔ بس اللہ کے رسول نے جملے کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، صحابہ کرام کا مجمع رو رہا ہے، اللہ کے رسول سب کو خاموش کرتے ہیں، اور پھر میرے بھائیوں وہ بات اللہ کے رسول نے بتائی جس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ اصل بات مجھے یہی بتانی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش کیا، اور اس کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی گزاری، اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن اگر میں نے زندگی میں کسی کو ناحق مارا ہو، میرے بھائیو سوچو، یہ ہمارے نبی کہہ رہے کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں ناحق کسی کو اگر میں نے مارا ہے تو کھڑے ہو کر آج مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ دوسری بات ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی ہے، کسی کو کوئی جملہ کہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ٹھیس پہنچی ہے، اس کا دل دکھا ہے، تو آج کھڑے ہو کر وہ مجھے گالی دے دے تاکہ دنیا میں ہی میرا معاملہ ختم ہو جائے۔ اور تیسری بات ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال ناجائز طور پر لیا ہے، اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، اگر میں نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور ناجائز طور پر کیا ہے، آج کھڑے ہو کر مجھ سے مانگ لے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ میرے بھائیو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بات کہہ کر خاموش ہو جاتے۔ پہلی بات یہ بتاتے کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، آج کھڑے ہو کر وہ مجھے مار لے، اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، آج کھڑے ہو کر مجھے گالی دے دے، اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، آج مجھ سے میرا مال مانگ لے، آج اپنا حق مجھ سے مانگ لے۔ میرے بھائیو ہمارے آقا کھڑے ہو جاتے، پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ناجائز مارا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ناحق گالی نہیں دی ہے، مجھے یقین ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا۔ اور ہمارے آقا رونے لگتے اور کہنے لگتے میں اس لیے یہ سوالات پوچھتا ہوں کہ اگر میں نے کچھ کیا ہوگا تو دنیا میں ہی معاملہ ختم ہوگا، ورنہ قیامت کے میدان میں خدا کو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی سوچو یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پیارے جملے ہیں، کیسے پیارے وہ جملے ہیں جو دل پر آ کر اثر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو اس کی فکر ہے، جو نبی بخشایا ہے، جو نبی تمام انبیاء کا سردار ہے، جو نبی کہ خدا کے بعد اسی کا درجہ ہے، وہ نبی تو یہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے میدان میں کسی کو مارا ہوں گا تو خدا کو کیا جواب دوں گا، کسی کو گالی دی ہوں گی تو خدا کو کیا جواب دوں گا، اور اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوں گا تو کل قیامت کے میدان میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ میرے بھائی اور نبی کو اس کی فکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جو کچھ مجھے تم لوگوں پر احسان کرنا تھا میں نے تم سب پر احسان کر دیا، جو کچھ مجھے تم لوگوں کو دینا تھا میں تم سب کو دے چکا۔ اور اس کے بعد ہمارے آقا حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں نے سب کا احسان چکا دیا لیکن ابو بکر کا میں احسان چکا نہ سکا۔ ہمارے نبی کہہ رہے ابو بکر کا میں احسان چکا نہ سکا اور موت تک میں چکا نہ پاؤں گا، میری طرف سے احسان خدا چکا دے گا کہ کل قیامت کے میدان میں میری طرف سے ابو بکر کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت اونچا۔ میرے بھائیو اصل بات ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں۔
ورنہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا. میرے بھائیوں، جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اگر دنیا میں آئے ہیں تو سارے انبیاء میں اگر کوئی مقدس نبی ہو اور سب سے بڑا محترم نبی ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر نہ تو کوئی نبی آیا ہے اور نہ تو قیامت تک ان سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں آ سکتی ہے. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا. ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے بتا دوں. آپ کو معلوم ہے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگتے ہیں، جس میں پہلی دعا یہ مانگتے ہیں وَاغْفِرْ لِي خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّین، کہ اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کو معاف کر دینا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے ہیں وَاغْفِرْ لِي خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّین، اے اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کو معاف کر دینا. دوسری دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے ہیں وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، اے اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دینا. اور تیسری دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے ہیں وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل مت کرنا، قیامت کے میدان میں مجھے رسوا مت کرنا. میرے بھائیو سوچو قیامت کا میدان وہ کیسا میدان ہوگا کہ ابراہیم جیسا پیغمبر یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ قیامت کے دن گناہ معاف کر دینا، اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کرنا، اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل اور رسوا مت کرنا. میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی کا مرتبہ اور مقام، سوچو کہ ابراہیم یہ 3 دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتا ہے کہ ابراہیم نے 3 دعائیں مانگی تو میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، لیکن اے نبی بغیر مانگے میں تجھے یہ تینوں چیزیں عطا کر دیتا ہوں. میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی کا مرتبہ کہ ابراہیم تو مانگ رہے اللہ قیامت کے میدان میں گناہ معاف کر دینا، یہاں ہمارے نبی نے مانگا نہیں، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی تیرے اگلے پچھلے سب گناہ ہم نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے تیری ساری لغزشوں کو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے معاف کر دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے ہیں اللہ مجھے جنت نصیب کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ جنت تو تیری امت کو دوں گا، لیکن تجھے تو جنت سے بڑھ کر ایک چیز دوں گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ تیری امت جب جنت میں جائے گی تو میں تجھے مقام محمود تک پہنچا دوں گا. اور میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دعا مانگی اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل مت کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں نبی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی قیامت کے میدان میں رسوا ہو یا نہ ہو لیکن میں تجھے کبھی رسوا نہیں کروں گا. بغیر مانگے اللہ تعالیٰ کہتے یوم لا یخزی اللہ النبی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. میرے بھائیو یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب معراج ہوئی اس وقت ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر بلایا گیا اور 7 آسمان سے اوپر اٹھایا گیا. اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ اتنا اوپر اٹھایا گیا اور ہمارے نبی کے درجے کو اتنا بلند کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ان کے بالکل سامنے ہمارے نبی بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور ان کے سامنے خدا کے عرش میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں. قرآن کریم نے اس کا منظر کھینچا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ عرش کے اندر اللہ بھی موجود ہے اور اسی عرش کے اندر بالکل سامنے ہمارے نبی بھی موجود ہے. اور میرے بھائیوں تاریخ اور روایات کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ عرش کے اندر جو ہمارے نبی کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کچھ پوچھ رہے اور ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھ رہے. ایک طرف عاشق ہے دوسری طرف معشوق ہے اور یہ عجیب و غریب منظر ہے. اسی گفتگو کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا. ہمارے نبی نے پوچھا، ہمارے نبی نے کہا یا ربی قد سخرت النار لابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وسخرت الجبال والحدید لداؤد وسخرت الرياح والشیاطین
والجن لسلیمان وسخرت البحر لموسیٰ فماذا جعلت لی یا رب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال پوچھا. ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا. سخرت لابراہیم النار کہ تو نے آگ کو تابع کر دیا, تو نے آگ کو باغ بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وسخرت الجبال والحدید لداؤد اور تو نے پہاڑ کو اور لوہے کو تابع بنا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. وسخرت الریاح والشیاطین والجن لسلیمان علیہ السلام اور تو نے ہواؤں کو اور جنات کو اور شیاطین کو سب کو تو نے غلام بنا دیا تھا حضرت سلیمان کا. تو تو نے حضرت سلیمان کو نعمت دی, تو نے داؤد کو نعمت دی, تو نے ابراہیم کو نعمت دی. وسخرت البحر لموسیٰ اور تو نے دریا کو تابع کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے. تو نے بڑے بڑے انبیاء کو بڑی بڑی نعمتیں دی. اب ہمارے نبی پوچھ رہے فماذا جعلت لی یا ربی, اے رب تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو تابع کر دیا, تو نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا, تو نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا اور تو نے موسیٰ کے لیے سمندر کو تابع کر دیا. فماذا جعلت لی, اے اللہ اتنا بتا دے کہ تو مجھے کیا دینے والا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی تو ابراہیم کی نعمت کو دیکھتا, تو موسیٰ کی نعمت کو دیکھتا, تو سلیمان اور داؤد کی نعمت کو دیکھتا. اے میرے نبی جو نعمت میں تجھے دینے والا ہوں وہ سب سے اونچی نعمت ہے. اولیس قد اعطیتک من افضل کل ذلک شیء کہ میں تجھے جو چیز دینے والا ہوں وہ چیز سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ بڑی چیز ہے. اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ بتا دے تو مجھے کیا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ذکرت الا ذکرتا کہ اے میرے نبی اس بات کو سن لے, قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. ایک بچہ ایک اذان دینے والا جب اذان دیتا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا, اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہہ دیتے. میرے بھائیو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ اس نبی کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے بھائیوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس نبی کی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر اتار دے. میرے بھائیوں ایک روایت میں آپ کو بتاؤں جس سے معلوم ہوگا کہ محبت کسے کہتے ہیں. ایک کافی لمبی چوڑی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس پوری روایت کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا. ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا اور اس یہودی کی عادت تھی کہ ہفتے کے ایک دن یعنی سنیچر کے دن, اس لیے کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مقدس دن ہے جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا اور جب سنیچر کا دن آتا تو وہ نہا لیتا, اپنے کپڑے بدل لیتا اور اس کے بعد تورات کو کھول کر پڑھنا شروع کرتا تھا. میرے بھائیو دیکھیں ہمارے نبی کی محبت کسے کہتے ہیں کہ وہ یہودی سنیچر کے دن نہاتا تھا, اپنے کپڑے کو بدلتا تھا اور اس کے بعد تورات کو پڑھنا شروع کرتا تھا. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سنیچر کا دن آیا, اس یہودی نے اپنے کپڑے کو بدلا, نہا دھو لیا, اس کے بعد اس نے تورات کو اٹھایا اور تورات کو پڑھنا شروع کیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب تورات کو پڑھنا شروع کیا اس نے ہمارے نبی کے نام کو اس کتاب کے اندر 4 جگہ پر دیکھا. 4 جگہ اس نے دیکھا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. روایت کے اندر ہے فقطعها وحركها. اب اس یہودی کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس تورات کو پڑھتا ہوں اور یہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے, اس میں اس نبی کا نام کہاں سے آ گیا. اس یہودی کو بڑا غصہ آیا. فقطعها اس نے ہمارے نبی کے 4 ناموں کو کاٹ دیا. وحركها اور اس کو آگ میں جلا دیا. ہمارے نبی کے نام کو کاٹا, آگ میں جلایا اور تورات کو بند کر دیا اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا. ٹھیک دوسرے ہفتے میں جب سنیچر کا دن آتا واپس غسل کرتا, کپڑے بدلتا اور اس کے بعد تورات کو لے کر کھولتا ہے. روایت میں ہے کہ تورات کو جیسے کھولتا ہے فوجد فی 8 مواضع وہ ہمارے نبی کا نام 8 جگہ پر پاتا ہے.
جہاں تورات کو کھولتا نظر پڑتی ہے تو ہمارے نبی کا نام 8 جگہ پر ہے. بس پھر غصہ آتا ہے فقطعها وحرقها، وہ 8 جگہ سے ہمارے نبی کے نام کو کاٹتا ہے اور اس کو آگ میں جلا دیتا ہے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا. روایت میں لکھا ہے کہ جب تیسرا سنیچر آتا ہے اور اسی طریقے سے وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر جب تورات کو کھولتا ہے، بس تورات کو کھولنا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام ایک ہی جگہ 12 جگہ لکھا ہوا ہے. 12 مقام ایسے ہیں جہاں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے. روایت کے اندر ہے کہ اب وہ دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ 4 نام تھے اس کو میں نے کاٹ دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 8 نام لکھے، 8 نام کو میں نے کاٹا، اللہ تعالیٰ نے 12 نام لکھے. اب وہ سوچنے لگا کہ اگر اس نبی کے نام کو اب کاٹ دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری تورات اس نبی کے نام پر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تورات میں اگر کوئی چیز نظر آئے تو صرف نبی کا نام نظر آئے. بس یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت اترتی جاتی ہے. اب اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت اترتی جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے ملاقات کرنا چاہیے کہ جس کے نام کو کاٹتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو 8 جگہ لاتا، 8 جگہ سے کاٹتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو 12 جگہ لاتا. یقیناً یہ نبی خدا کو بڑا پیارا ہے اور جو نبی خدا کو پیارا ہوگا اس سے محبت کرنا ہمارا بھی فرض بن جاتا ہے. بس وہ یہودی کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے مجھے محبت کرنا چاہیے، اس نبی سے مجھے ملنا چاہیے. بس وہ تورات کو بند کرتا ہے، بڑے احترام سے رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل جاتا اور لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے این محمد این محمد. لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے کہ ارے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، ارے مجھے بتاؤ کہ محمد سے ملاقات کہاں ہوگی. روایت کے اندر ہے وہ ملک شام میں بہت سے لوگوں کو پوچھتا ہے، اخیر میں کچھ علماء یہود کو پوچھتا، یہودیوں کے کچھ علماء تھے، ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ اے محمد، یہ محمد کہاں ہے اور یہ کون ہے؟ تو وہ یہودی علماء جو ہمارے نبی سے حسد رکھتے تھے، ہمارے نبی سے عداوت رکھتے تھے، وہ کہنے لگتے ہیں کذابن، ارے تو جس کا نام لیتا ہے وہ تو بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. وہ علماء کہتے ہیں کذابن، تو جس نبی کا نام لیتا وہ بڑا جھوٹا ہے. خیر لک اللہ تراہ ولا یراک، اچھا ہے کہ تو اس کو کبھی نہ دیکھے اور وہ نبی تجھے کبھی نہ دیکھے. روایت میں ہے کہ وہ علماء یہ جواب دیتے ہیں تو اس یہودی کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ سارے علماء جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو اس نبی کو اس طرح پایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اس سے بڑا پیار ہے. روایت کے اندر آتا کہ وہ یہودی سارے علماء کی باتوں کو ٹھکرا دیتا اور ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے مدینہ چلنا ہے. اب وہ ملک شام سے یہودی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا، وہ ملک شام سے اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا اور وہ یہودی بیچارہ ہانپتا کانپتا بھوکا پیاسا مدینے کی طرف نکلتا. روایت کے اندر ہے کہ مدینے کی باؤنڈری کے اوپر پہنچ جاتا، مدینے کے کنارے کے اوپر پہنچ جاتا اور وہ یہودی اپنے اونٹ کو روک لیتا، تھوڑی دیر سانس لیتا کہ اچانک خیال آتا ہے کہ میں تو میرے نبی کی ملاقات کے لیے نکلا ہوں، میں میرے نبی کی محبت میں نکلا ہوں، میں ایک قدم بھی رک نہیں سکتا. یہ سوچ کر پھر بیچارہ وہ تھکا ہوا یہودی ہانپتے کانپتے ہوئے وہ بیچارے پھر اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے، مدینے کے اندر داخل ہو جاتے. روایت کے اندر ہے وہ اسی طرح پورے پسینے کے اندر شرابور ہے اور عجیب و غریب عالم ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہوتی، کبھی غم طاری ہوتا تو کبھی خوشی طاری ہوتی. اسی طرح اونٹ پر چل رہے ہیں کہ راستے میں ملاقات ایک صحابی کے ساتھ ہو جاتی. اے محمد، میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں اور صرف تیری محبت میں تیرے پاس آیا ہوں. اے محمد، تو جس کا حکم دے گا اس کو کرنے کے لیے تیار، جس سے تو روک دے گا اس سے میں رکنے کے لیے تیار. اے محمد، تو میرا نبی ہے، میں تیری ملاقات کے لیے آیا. روایت میں ہے کہ حضرت سلمان تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں اور بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آیا ہے، یہ نبی کی محبت میں آیا ہے. اور حضرت سلمان جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو انتقال ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، ہمارے نبی کی وفات ہوئی اور 3 دن ہو چکے. لیکن حضرت سلمان سوچتے ہیں میں کیا کروں؟ اگر میں اس کو کہوں گا کہ تیرے نبی جس کو تو ڈھونڈنے کے لیے آیا، جس کے لیے تو بھوکا پیاسا رہا، جس کے لیے تو نے اتنا بڑا سفر کیا، اگر میں اس کو کہوں گا کہ تیرے نبی کا انتقال ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی انتقال ہو. حضرت سلمان بڑے پریشان ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں. حضرت سلمان کہنے لگتے ہیں کہ دیکھ اے شخص، تو نے مجھے غلط سمجھا، میں محمد نہیں، میں نبی نہیں، میں تو اس محمد کا ادنا غلام ہوں، میں اس نبی کا خادم ہوں. تو وہ پوچھتا ہے این محمد، کہ ارے مجھے محمد کا پتہ بتا دے.
حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں اس کو کیا کہوں. آخر